ضروری وہ لا بنانے ہوتے ہیں کہ جس میں عوام کا بھلا ہو، وہ قانون بننے چاہیے، وہ قانون بننے چاہیے. میں بنا دیتی ہوں آپ کو سڑک کے ساتھ کیا کوئی روٹی لگا کر کھائے گا؟ کہ میڈم میں آ کے بیٹھتی ہوں اور میں کہتی ہوں سارا فنڈ میں لگا دیتی ہوں نالیوں میں. ارے نالی کے ساتھ جس گھر میں روٹی نہیں ہوگی اس سے کچھ نہیں ہوگا. قانون بنائیں. آج آپ کا سندھ کہاں پہنچا ہوا ہے کہ یہاں پر یہ جو کون سا ایگزام تھا ابھی جو پیپر لیک ہوا ہے ٹیچر کمیشن کا پیپر لیک ہو گیا. اس سے پہلے ایم ڈی کیٹ میں 40 ارب کا چونا لگا ہے. بچوں نے جو پیسے دیے وہ الگ، جو پیپر لیک ہوا وہ الگ. وہ 3 جو کمیٹی بنی تھی آئی بی ایس اے کے 2 ان کے ڈپٹی کنٹرولر ذمہ وار بنا، اس نے قربانی دے دی کیونکہ ایک تو بھاگ گئے تھے، وہ تو اچھا تھا، اس نے کہا میں تو نہیں لوں گا. باقی کے تو منہ بند کروا دیا تھا. کون ذمہ دار بنا تھا؟ واہ. ایک بڑے ڈاکٹر صاحب، ان کی وائف یا ان کی سالی یا ان کے سالی کی کزن کا کیا کہتے ہیں پرنٹنگ پریس، وہ سب چھوٹ گئے اور رجسٹرار وہ بن گیا. جو سنا ہم نے، آپ کو زیادہ معلوم. ہاں تو آپ مجھے بتائیں نا، تو پھر کہاں ہے کیونکہ کسی کو سزا ملی؟ 40 ارب کا لگا ہے. جن حضرات کا آپ نام لے رہے تھے بہت پہلے، دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں. مجھے آپ یقین نہیں کریں، آپ شاید کہیں گے میں اس وجہ سے نہیں بول رہی، مجھے صرف آپ ایک عوامی نمائندہ ہی سمجھیں، میرے ان کے نام لینے کو بھی دل نہیں کرتا. نہیں، میں نے کہا کہ اس سندھ کے برے حالات کا ذمہ دار. اس سے پہلے آپ نے ایک نام لیا تھا جس سے بڑا فرق پڑ گیا تھا ہماری پارٹی کو، ہماری پارٹی گر گئی تھی. یہ انوالو ہے امتیاز شیخ صاحب جی اس پارٹی میں، اس سارے جو یہ جو پیپر آؤٹ ہوئے اس میں امتیاز شیخ انوالو ہے. آپ کا کہنا ہے. میں کہتا ہوں کہ سندھ کے جو مسائل ہیں اس میں تینوں پارٹیوں کی حکومت رہی، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ فیکشنل اور ایم کیو ایم. آپ اس تینوں کو ذمہ دار سمجھتی ہیں یا کسی ایک پارٹی کو؟ نہیں، کیوں میری پارٹی کو آپ نکالیں؟ وہ تو ہر آدمی کہتا ہے ہماری پارٹی اچھی ہے. نہیں، وہ بات ہے نا، 15 سال ان کے پیپلز پارٹی کے پاس مطلق العنان حکومت رہی ہے جس میں سی ایم 10 سال آپ سمجھیں، کیونکہ پہلے عرصے میں آپ کی پارٹی اتحادی تھی، وہ جو 2008 اور اس کا 8 اور 13 میں. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ کسی نے کم نقصان پہنچایا ہے، کسی نے زیادہ نقصان پہنچایا. مجھے باخدا مطلب وہ نہیں، لیکن یہ پوری اس میں پارٹیز کو بھی وہ کر دیں. جو ایک سسٹم بن گیا نا، اس سسٹم نے نقصان پہنچایا. اب اس سسٹم کو کوئی بھی پارٹی توڑ لے. سب سے پہلے آپ کے سندھ کا تعلیمی نظام تباہ تھا، وہ ان 3 پارٹیز کے آنے سے. مطلب میں اپنی کیسے میں بتاؤں کہ میں آپ کو 86 کی بات بتا رہی ہوں کہ اس وقت ہم لوگ پنجاب سے آتے تھے اور ہم لوگ بیٹھ کے مقابلہ کرتے تھے اور ہم لوگ ہنستے تھے. بالکل ہم ہنستے تھے اپنے کراچی والے کزنز کے اوپر کہ نہ ان کی رائٹنگ اچھی ہوتی تھی، نہ ان کو کچھ پتا ہوتا تھا پڑھنے کا. ہمارے ادھر کی پڑھائی ایسی اچھی ہوتی تھی پنجاب کی. جی بالکل سب ہنستے ہیں کہ جس نے پاس ہونا ہے وہ جا کے سندھ ایگزام دے دیں. یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ جس وقت میں 8-9 سال کی تھی، تھوڑا شعور آ چکا تھا، میں کتابیں پڑھنا شروع ہوئی تھی، میں تب کی یہ باتیں سنتی ہوتی تھی اور ہمیں یہ ہوتا تھا کہ سندھ کی پڑھائی ہے. ہم ہنستے تھے. پبلک سروس کمیشن جو سندھ کا ایک بڑا ہائر امتحان ہوتا ہے، جس میں ہمارے سندھ کے کامروں کی کریم بھرتی ہوتی ہے، لیکچرار ہو، ڈی ایس پی ہو، مختار کار ہو، تو اس کے کرپشن میں، اس کے پیپر آؤٹ ہونے میں، سفارشی افسر جو بھرتی ہوتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اس کا ذمہ دار کامورا ہے یا ہمارا ایم پی اے اور ایم این اے ہے؟ بیوروکریسی ہے اس کی ذمہ دار. آپ کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں؟ میں سیاستدانوں کو. انہوں نے کیوں ریفارمز نہیں لے کر آئے؟ اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے ریفارمز، اپنی چیزیں کرنی ہوتی ہیں تو ان کے ریفارمز بھی آ جاتے ہیں، آرڈیننس بھی آ جاتے ہیں. اس بیوروکریسی کو کوئی لگام کیوں نہیں ڈال سکتا؟ اور وہ بیوروکریسی مطلب سب برابر کے، وہ ادھر وہ ایک اپنے پیٹی بھائیوں کا تحفظ کرتے ہیں اور سارا وہ ہوتے ہیں کون سے پیپر اور کون سے پیپر نہیں، سب اسی طرح وہ ہوتا ہے. مجھے تو دیکھیں اس کی سمجھ ہی نہیں آتی. ایک نکما سا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اسلامیات میں وہ کر لے BA یا MA، اس کے بعد یہ مقابلے کا امتحان پاس کر لے، اور مقابلے کا امتحان بھی بس آپ چھوڑ دیں. یہ بھی اسی مذاق نہیں بن گیا ہے؟ یہ مذاق بن گیا. کوئی وہ نہیں، وہ
کرنا یا اس طرح. مجھے تو یہ جو بابو بن کے جاتے ہیں, امبیسڈر بن کے جاتے ہیں, مجھے ان کی بھی نہیں سمجھ آتی کہ وہاں پر جا کر کرتے کیا ہیں. میں اس اقتدار میں رہتے ہوئے 2 جگہ 2 ملکوں میں گئی تھی, اور وہاں پر جو میں نے پاکستانی عوام کا حال دیکھا, مجھے تو مل ہی گئے تھے, کوئی تھے ظاہر ذرا وہاں پر تھے, اور جس طریقے سے وہاں پر ہوتے بندہ ان سے پوچھے کہ آپ وہاں پر بیٹھے کیا کر رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس سال کتنے اسٹوڈنٹس کس یونیورسٹی میں آئے ہیں. کبھی آپ نے بیٹھ کے وہاں پر اسٹوڈنٹ کا تحفظ کیا ہے؟ کبھی پوچھا ہے وہاں پر کسی کے کوئی کہ ایمبیسی کے دروازے کھلے ہوئے ہوں, کہ کوئی ایمبیسی نئے آنے والے کسی بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ویلکم کر دے کہ ویلکم, آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو, یہ ایمبیسی ہے, یہ نمبر سے ہم لوگ حاضر ہیں. لگتا ہے آپ کی باتوں سے آپ بہت بڑی مایوس لگ رہی ہیں کہ مسائل کوئی بھی حل نہیں کر سکتا. دیکھیے کوئی نہیں, یہ سب چیزیں وہ ہونا آپ کے سامنے ہے, سب مسئلوں کا حل. آپ ابتدا تو کریں, آپ بارش کا کوئی تو پہلا قطرہ بنے. یہاں پر اپنی حقوق کے تحفظ جو اس وقت ملک میں ہو رہے ہیں, یا آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کسی کے کان پہ جوں تک رینگ رہی ہیں. آدھی جماعتیں باہر, الیکشن کو کوئی مان نہیں رہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہار جاتا ہے وہ مانتا نہیں ہے. سب وہ آپ کی بات صحیح ہے. مجھے بھی جس وقت ای وی ایم کے حوالے سے میں کہیں تھی تو مجھ سے کسی نے پوچھا تھا پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن, تو میں نے یہی بولا, میں کہ جیتے گا اس کے لیے فری اینڈ فیئر, میں کہ جو ہارے گا اس کے لیے فری اینڈ فیئر نہیں. تو میں اس پہ کوئی کمنٹ نہ دیتی اگر میں خود اس عمل کا حصہ نہ ہوتی اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے بہت ساری چیزیں نہ دیکھی ہوتی. مجھے باقی سب لوگوں سے زیادہ حکم کے غلام, لیکن حکم کا غلام کوئی کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو ہمارے استاد جس کو ہم روحانی باپ کہتے ہیں, اتنا ایسا پیشہ, جس وقت میں نے ان سب لوگوں کو دیکھا اور ان کے چہرے پہ ایک جیسے ایک چور کی گھبراہٹ ہوتی ہے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں, تو اس لیے اس بات کو میں نہیں میں کہہ سکتی کہ میں بولوں کہ میرے ہاں یہ ہوا ہے, کیا پتہ کہ دوسرے کے ہاں نہ ہوا ہو. ہر کسی کے اپنے اپنے تحفظات ہیں, لیکن اب اس وقت آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں صرف آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ وہ میں سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں. کہ داندھلا ہوا ہے جی, یا داندھلی ہوئی ہے؟ داندھلا ہوا, میں تو صرف 6 پولنگ اسٹیشن میں مجھے سر گھما دیا. اور یہ جو لاسٹ پولنگ اسٹیشن پہ میں گئی تھی اور 12 بجے تک یہاں پر 3 پولنگ اسٹیشن پہ دیا نہیں تھا, اور جس طریقے سے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, 2-3 تو بیچارے کوئی اچھے سے, کوئی بچپن میں اچھا گزرا ہوگا, تھوڑا سا حلال لقمہ کھایا ہوگا, کیونکہ جس وقت میں نے ان کو دیکھا تو ان کا ہاتھ کانپنا شروع ہو گیا تھا. تو میں نے اس کو بولا, میں کہ بس کچھ نہیں, افسوس ہے. میں نے کہا اچھا میڈم, میں بھی الیکشن سروے کر رہا تھا 2-2:30 بجے تک یا 3 بجے تک. میں خود نہیں گواہ ہوں کہ جہاں 400 ووٹ تھے وہاں کوئی 60-70 پڑے تھے. 1000 ووٹوں میں کوئی 200-250 کاؤنٹ ہوئے. تو یہ کیا جنرلی طریقے سے اتنے لوگ پھر نیند سے اٹھ گئے, ہو گئے؟ آپ نے 1,08,000 ووٹ اٹھا لیے. ایسے لوگ ایکٹیو ہوئے آپ نے زیادہ ووٹ اٹھا لیے. 2 بجے تک تو دیکھیے 60-70-40 بجے تک یہ والا ریشو تھا. پتہ نہیں 3 بجے کیسے لوگ نکل آئے, پھر اتنے سارے ووٹ پڑ گئے. میرے خیال میں جو مخالف کو ووٹ ایک ریشو کرتے نا, اس کے دل کی تسلی کے لیے, میں بولے میں پہلی دفعہ الیکشن لڑا ہوں, 1 لاکھ ووٹ لیے, 1,08,000 ووٹ لیے. بھائی 1,08,000 ووٹ اور 1.5 لاکھ آپ کو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ ٹوٹل ملا کے ہوئے 2.5 لاکھ ووٹ. اور اچھا کتنے 7,500 ووٹ لے لیے. 8 بجے کتنے تھا؟ ہاں کتنے بجے الیکشن؟ 8 بجے شروع, 8 سے 5 بجے تک 9 گھنٹے تھا. 9 گھنٹے 9 گھنٹے میں 2:30-3 بجے کے بعد اتنے لوگ ایکٹیو ہو گئے کیا؟ 1 سیکنڈ 540 منٹ. جی 540 منٹ کو کس پہ ڈیوائیڈ کریں گے؟ ووٹ میرے خیال میں جو بڑے ووٹ ہیں 1,08,000 آپ کے تھے, 1,45,000 علاؤدین صاحب کے تھے, 2.5 لاکھ ہوئے نا. ہاں, اور 497 پولنگ اسٹیشن تھے. یہ تو 0.2 مطلب یہ آدھے منٹ سے بھی ایک ووٹ آدھے منٹ میں پڑا ہے. تو کتنا ٹائم لگتا ہے ایک ووٹر کو؟ 4 سے 5 منٹ لگ رہے تھے, جس میں وہ عورت آ رہی تھی, وہ اس کو دے رہے تھے, وہ اس کو دے رہے تھے, وہ اس کو ٹپا لگا رہی تھی, وہ ادھر جا رہی تھی, وہ ادھر سے وہ کر رہی تھی, یہ کر رہی تھی. تو اس میں تو سارا کچھ یہ ہوا تھا. تو مجھے بتائیے نا اس میں. نہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کے پولنگ ایجنٹ تھے 497 آپ کے پولنگ اسٹیشن تھے, اس میں آپ کے ایجنٹ بیٹھے ہوں گے نا, تو آپ کو بڑے ووٹ پڑ گئے, اتنے لوگ پھر جلدی آ گئے, کیا ہوا؟
یہ سوچنے والی بات ہے. آپ میرے کوشچن کا جواب دینا. آپ کے کوشچن کا جواب دوں. میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ جو ٹرن آؤٹ رہا ہی نہیں ہے، میں نے باقی لوگوں سے بھی پتہ کیا ہے، ادھر ادھر حلقوں سے بھی پتہ کیا ہے، اپنی مرضی سے انہوں نے وہ نہیں. پھر آپ کے جو پولنگ ایجنٹ بیٹھے تھے، جو فارم 45 پہ رزلٹ مل رہی تھی، تو سب تو آپ کے سارے بندے آپ سے مخلص تو تھے نا؟ اللہ کو پتہ. نہیں، اللہ کو تو بالکل دیکھیے، سب پیسے نال جڑے ہیں، سب پیسے سے اڑے ہیں، تو پیسہ پہ تماشا دے. تو آپ کی پاپ بڑھانا بھیا، سب سے بڑا روپیہ. تو آپ کے پولنگ ایجنٹ بھی آپ سے سنسیئر نہیں تھے؟ میں ایسے نہیں کہہ سکتی کہ سنسیئر نہیں تھی. میں نے کہا اللہ کو پتہ. میرے سامنے تو صرف میں تو جہاں تک جا سکی بھاگ بھاگ کے 20-25 ہی دیکھ سکی. 462 میں کس نے جانا تھا؟ 497. 497. ہاں، 497 پولنگ اسٹیشن تھی. تو 500 ہی کر لیں. 500 روپے میں 500 میں میں کیا سپر مین تھی، بیٹ مین تھی، جو میں اڑتی اڑتی سب جگہ دیکھا تھی. مقصد آپ کہتی ہیں کہ جو بندے آپ کے بندے بھی تھے وہ بھی خریدے گئے؟ نہیں، اب میں کہوں کہ اچھا یہ مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بندے مطلب کیا مطلب بندے جو تھے جو آپ کے پولنگ ایجنٹ تھے میڈم، میں وہ پوچھ رہا ہوں. نہیں، اب دیکھیے کہانی یہاں پر دوسری ہے نا. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ ہم لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تک ڈھونڈنے کا مطلب یہ کہ ایک بندے نے 10 ووٹ کاسٹ کیے ہیں. اب تو یہ تو کوئی تھم امپریشن ہی آ کے کوئی دیکھے اور سارا کرے تو پتہ چلے گا. چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ سو رہے ہیں محترم قاضی فائد عیسیٰ صاحب سو رہے ہیں جی. جی. اس نے کہا کہ ہم رزلٹ ان کی مانیں گے جو فارم 45 ہے، وہ گراؤنڈلی رپورٹ ہے. تو آپ کس سے اتفاق کرتی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو مانیں گے. ہاں، وہی گراؤنڈ حقیقت وہی ہے، ریئل جو فیکٹس ہیں وہی ہیں. کیا رزلٹ کچھ فارم مسنگ ہے نا میرے. کتنے؟ 51 فارم آپ کو ملے ہیں؟ نہیں ملے. نہیں ملے. اچھا. ملے ہی نہیں ہے. تو آپ سمجھتی کہ اس میں جو نہیں ملے 51، اس میں انہوں نے مجھے ٹوٹل ووٹ دیے 9223 جو نہیں ملے، اور جو ملے ہیں نا اس میں مجھے 98,970. میں نے ایک افسر سے پوچھا کہ میڈم شکایتیں کر رہی ہیں کہ داندلی بڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جو اسسٹنٹ کمشنر تھی شہزاد پور کی جامڑو صاحبہ، پروین جامڑو صاحبہ، وہ بڑی آنیسٹ ہے. اس کے کوئی نیچے جو بندہ کام کر رہا تھا بولا 497 میں یقین دلاتا ہوں میڈم کی پولنگ اسٹیشن پہ کوئی داندلی نہیں ہوئی. تو آپ کیا کرتی ہیں؟ ہم بچپن میں ایک بات کہتے تھے، کوئی بات ہوتی تھی نا، ہم بولتے تھے میں اپنی قسم اٹھا سکتی ہوں، اپنے بچے کی بھی نہیں اٹھا سکتی. ایسے بولتے ہوتے تھے. مطلب وہ اتنے یقین سے کہتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آج آئی ہوں، یعنی کہ میں خود وکٹم ہوں. اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں وہ کر سکتا ہوں. یا آپ کے سامنے میں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے جس میں 2 بکس نہیں تھی اور دوپہر 1 بجے وہ دونوں بکس شہزاد پور میں ویڈیو ہے، میں نے شیئر کی ہے. وہ دونوں بکس یوز ہوئی پڑی ہوئی ہیں کہ اس کے وہ بیلٹ پیپر استعمال ہو چکے تھے. جی ہو گئے. یہ لوگوں نے ووٹ دے دیا. کیسے لوگ آ کے مطلب آپ کی 4 بکس مطلب ودن بس چھوڑ دیں آپ. اور جو یہاں پر میں شادی تہیم گئی ہوں وہاں پر جو ایجنٹس کو مار کے بگایا ہوا تھا انہوں نے شادی خان تہیم میں، اور اندر جی وہ ووٹ لگا کے ان کو نہیں وہ دیا، انہوں نے پولنگ سے نکال دیا. رزلٹ بنا کر رزلٹ ان کے سامنے وہ رو رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ 22 ووٹ ڈال کے اوپر سے 423 پتہ نہیں 428 یا ایسے نا، مطلب 4 سے اوپر تھے 450 سم تھنگ وہ، اور یہ کھیتوں میں تھے. میں خود لے کر آئی ہوں، میرے پاس ویڈیوز ہیں. میڈم اگر آپ شہزاد پور میں اتنے ناجائز ووٹ اگر استعمال ہوتے تو آپ نے تو شہزاد پور سٹی سے جیتا ہے. میری رپورٹ کے مطابق تقریباً 47 پولنگ اسٹیشن تھے سٹی کے اندر، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی صرف 3 پولنگ اسٹیشنوں سے جیتی ہے. باقی 44 سے تو آپ جیت گئیں. اگر رینگنگ ہوتی، داندلی ہوتی تو آپ تو ہر پولنگ پہ ہار جاتی. دیکھیے جو شہزاد پور ہے وہ پولنگ ہمیشہ مسلم لیگ فنکشنل نے سویپ کیا ہے. اس دفعہ تو زیادہ کر دیا.
تو اس دفعہ لوگوں کا اب میں وہ نہیں میں کہتی، اب میں آئی مجھے لوگوں نے مطلب میں خود بہت زیادہ حیران تھی. میں شہر شہر میں تو دھاندلی نہیں ہو سکتی نا، اگر ہوتی تو آپ جی کیسے جیتتی؟ شہر تھا ایک پولنگ اسٹیشن کے پاس 30-40 لوگ ایک کھڑے تھے. یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ شہری علاقے کور کرنا آسان ہوتا ہے. یہ جو میں آپ کو میں بتا رہی ہوں یہ شادی خان تھیں، مجھے کس نے کہا تو یہاں تو دن میں کوئی نہیں جاتا، یہاں دن میں کوئی نہیں جاتا. میرے ساتھ آئیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کہاں کہاں پولنگ اسٹیشنز بنے اور کہاں نہیں، جہاں پر دن میں کوئی نہیں جاتا اور وہاں پر ووٹ کاسٹ ہو کے وہاں پر کیا تھا. انہوں نے حساس ہی انہی جگہوں کو قرار دیا گیا جہاں پر مطلب یہ کہ ریگنگ ہو بھی نہیں سکتی تھی، اس کو حساس قرار دے کے وہاں پر فوج اور رینجرز تعینات کروا دی، اور جہاں پر ریگنگ ہونی تھی وہ حساس پولنگز میں نہیں آتے تھے. اچھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دیہات کے جو گاؤں تھے وہاں سننے میں یہ بھی آیا کہ زیادہ علاقوں میں آپ کے پولنگ ایجنٹ نہیں تھے. یہ آپ کو علم ہے؟ یہ صحیح بات ہے؟ میرے علم میں ایسا کوئی نہیں ہے. ٹنڈو آدم نہیں، میرے علم میں نہیں ہے. ہر پولنگ اسٹیشن پہ آپ کا پولنگ ایجنٹ موجود تھا؟ سننے میں تو یہی آ رہا ہے. اب ظاہر ہے پولنگ اسٹیشن میں میں تو جا سکتی تھی، 4 MPs تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تھے وہ کہہ رہے تھے. ظاہر ہے میں تو اتنا علاقہ کور نہیں کر سکتی تھی نا. میں تو ظاہر جو شداد پور میں گئی ہوں، ٹنڈو آدم گئی ہوں. ٹنڈو آدم میں ہاں یہ تھا کہ اتنے مطلب دیکھنے میں لگ رہے تھے تھوڑے سے ماٹھے واٹھے بیٹھے ہوئے، اور مطلب ان کے پاس وہ لسٹ بھی نہیں تھی. اور یہ ابھی یہاں پر یہ مغل اسکول میں ہوا تھا، اور وہ وہاں پر اس تھی وہ 320 سم تھنگ کی تھی. ان کے پاس جو لسٹ تھی وہ زیادہ کی تھی، آدھے ووٹ کہیں اور ڈالے ہوئے. یہ ابھی ہمارے گاؤں کی خاتون نے اس کو پتہ نہیں کسی اور گاؤں میں اس کا ووٹ تھا. تو اس طرح یہ ہوا ہوا تھا جو لوگوں کا. اور پرچی مطلب جس طرح وہ پھر بار بار کہہ رہے تھے کہ ادھر جائیں، پھر ایک آپ کو پتہ نیٹ بند تھا. سب سے بڑا سوال یہ نشان تو یہی ہے. اچھا، نیٹ اس لیے بند کیا گیا کہ پھڈا فساد نہ ہو، لوگ جھگڑا نہ ہو؟ کیوں پھڈا فساد؟ مطلب لوگ پاگل ہیں، کیوں کریں گے پھڈا فساد؟ کیا کریں گے؟ کچھ یہ بھی تھے کہ بھائی سم جو یہ استعمال ہو سکتی ہے دہشت گردی کے لیے، کوئی بم بلاسٹ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے جو انٹرنیٹ کی سروس معطل کی گئی. اچھا، بم بلاسٹ سننے میں آیا. جی کیوں ہوگا؟ لوگ یہ 497، چلو میں اپنا حلقہ لے لوں، یہ 497 500 میں بم بلاسٹ ہو کے گیا. لوگ پولنگ اسٹیشنوں پہ رش تھا نا، کچھ نہ دہشت گردی ہو سکتی تھی. خدا کر لیں آپ. جو سننے میں آیا سننے میں آیا. اچھا تو ابھی پھر کیا ہے؟ ابھی جو نیٹ نہیں چل رہا، ابھی جو یہ ٹویٹر وہ کیا ہوا لوگ VPN چلا کے لگا کر رہے ہیں، اب کون سی دہشت گردی ہے؟ کہاں پر؟ جب جھوٹ چھپانا ہوتا ہے، ملک کی بات کر رہے ہیں، جب جھوٹ چھپانا ہوتا ہے، جب آپ دوسروں کے بیانیے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کو ہار کا خوف ہوتا ہے، جب آپ کو تنقید کا خوف ہوتا ہے، تو یہی اوچھے ہٹ کندے. میڈم ایک بات تو کلیئر ہے، نواز شریف صاحب کو اتنا یقین تھا کہ ہم پنجاب سے بھاری مینڈیٹ سے جیتیں گے. وہاں تو جو عمران صاحب کے آزاد امیدوار تھے، اگر دھاندلی ہوتی، ریگنگ ہوتی تو میرے خیال میں PTI اتنی سیٹیں نہیں لے سکتی. نہیں دیکھیں، اور نواز شریف لوگوں نے بتایا دھاندلی تو ہوئی نا، تو جو سیٹیں ان کو دے دی وہ انہی کی تھیں. وہ انہی کی تھی. ان کا سب کے پاس. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہاں پہ میں گراؤنڈ دیکھ کر آئی ہوں. عالیہ حمزہ ملک جیل میں بیٹھ کے حلقہ نمبر 118 حمزہ شہباز کے سامنے اس کے 4000 کچھ ووٹ مسترد کیے اور 5000 سے حمزہ شہباز جیتا ہے. کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب یہ نہیں چلے گا. دیکھیں ہر کسی کو سمجھ آ گیا. میں تو کسی گاؤں والے سے بھی جا کے پوچھا تو اس نے بھی مجھے بتایا جیسا کہ خبر آ دھاندلی تھی یا نہ کیسا سچا تھے. کہتے ہیں سجا پیسہ سجا ہی ہو. سب لوگوں کو پتا ہے. ایسے نہ سمجھے لوگوں کو. اگر میڈم دیکھو ابھی چلو دھاندلی بھی ہو گئی آپ کے بقول، میں خود نہیں کہتا، آپ کے بقول کہتا ہوں، میں صاف ہی ہوں، میں وہی بات کہوں گا جو آپ کہیں گے. دھاندلی بھی ہو گئی، آپ کو ہرایا بھی گیا، ٹرن آؤٹ بھی کم رہا، مگر اس کے لیے کوئی بھی ہارا ہوا امیدوار ابھی تک یہ نہیں سننے میں آیا کسی نے ٹریبیونل میں اپیل داخل کی ہو. آپ نے کوئی ایسا ایکشن لیا ہے؟
نہیں میں تو پارٹی کو ویٹ یا کر آپ نے رہی تھی، ظاہر شکست ہے تسلیم کر لی ہے؟ نہیں پارٹی کا وہ انتظار کری تھی، ظاہر ہے میں ایک انڈیویجول جا کے کیا جمع کرواتی تو ٹائم باہر نہیں ہو جائے پوری گا؟ پارٹی کے ساتھ؟ ہاں جی ہونے صاحب دیکھیں کیا پارٹی پالیسی ہے، کیونکہ ایک بندہ تو نہیں جا سکتا نا، آپ خود بتائیں۔ باقی آپ نے کہا نا کہ وہ اب مجھے اس وہ نہیں ہے، میں آپ کو پہلے بھی بولا ہے کہ میرا جو 1 ماہ یہاں پر گزرا ہے نا، لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، میرے اللہ پاک نے مجھے یہ بھی دکھایا، میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور باقی یہ کہ سیٹ جو اقتدار ہوتا ہے نا، کہ مجھے ایک بات پر یقین ہے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فرمان ہے، ان کی جو نہج البلاغہ ہے، وہ میری زندگی کا حصہ رہی ہے، اور ان کو میں پڑھ کے میری زندگی بہت سکون میں گزرتی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہے کہ جو اقتدار آپ چھین کر مانگ کر لو، وہ آپ کے گلے کا توق بنتا ہے۔ تو میں نہ چھیننا چاہتی ہوں، نہ میں مانگنا چاہتی ہوں، مگر ایک قانونی جنگ تو لڑ وہ سکتے تو ہیں۔ صحیح ہے، وہ تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ پارٹی کے اس کا ویٹ ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ظاہر کرنا ہے تو پھر سب نے کرنا ہے، کوئی ایک بندہ تو نہیں کرے گا۔ یہ بھی گنجائش ہے، 21 دن تو میرے خیال میں گزر گئے ہیں، 1 مہینے کے اندر کسی بھی عمل کے لیے ٹربیونل میں جانے کا ٹائم ایک مخصوص ہوتا ہے، اگر ٹھیک ہے۔ باہر ٹائم ہو گیا تو پھر آپ کی جو درخواست ہے وہ تو یہ کہہ کر ردی کی ٹوکری میں چلی جائے گی کہ بھائی آپ ٹائم سے نہیں پہنچے۔ جی اب دیکھیں جو مسنگ فارمز ہیں نا ہمارے 51 اس کے لیے مطلب اب وہ کر رہے ہیں کہ وہ ملتے ہیں تو پھر کرتے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ جی ڈی اے ایک بھرپور احتجاج کر رہی ہے، ابھی تک یہ احتجاج چل رہا ہے، کل بھی آپ کا پورے سندھ کے اندر احتجاج ہے، تو آپ کو کیا امید ہے کہ اس احتجاج کا کسی جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا الیکشن کمیشن میں جہاں داندھلا آپ کے بقول داندھلی ہوئی ہے تو اس میں کوئی اثر پڑے گا، کوئی فرق پڑے دیکھیے گا؟ اگر کوئی مہذب ملک ہوتا ہے نا، جس ملک کے ہم باتیں کرتے ہیں، آپ اسے اس میں برطانیہ لے لیں، امریکہ لے لیں، باقی ملک لے لیں، ان سب کی جو جان جاتی ہے نا وہ احتجاج سے جاتی ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نہ نکلیں، یہ ان کو وہ اپنا بہت بڑا فیلئر مانتے ہیں اس کو، چونکہ ہم مہذب نہیں ہیں اس لیے یہاں پر کوئی فرق تشدد بھی نہیں۔ نظر آیا ریلیوں میں، تو کل جو تھا جو وہ کر کے مطلب دل دکھ رہا تھا کہ جو خاتون کے ساتھ جو ایک ویڈیو ہے کہ اس کا جو جوتا اور پھر اس کی جو پولیس والا تھا اس کی طاقت ایک عورت کے اوپر جس طریقے سے ڈنڈے برس رہے تھے، پھر اس کے بعد جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پھر جب عورت کی بات یا ماں بہن کا ذکر آئے تو پھر ہم روتے بھی ایسے ایسے کر کے، عورت ہوتی ہے، جی دل دکھتا ہے۔ اس سے پہلے جب بہت پہلے ہوا تھا جب یہ نرسز نے اور ڈاکٹرز نے کیا تھا، پھر آپ نے دیکھا تھا کہ اس کو کیسے اٹھایا ہوا تھا عورت کو، وہ ویڈیو بھی تصویر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وہ ہوئی تھی۔ تو یہ سارا کچھ ہے، اب تو جو اس کی ان سیاہ پٹیاں باندھ کر ان کے خلاف وہ ہے ہر اس میں کہ جو ان لوگوں نے کل خواتین کے ساتھ کی ہے۔ باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا، وہ ہم تو کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا سوال جہاں تک میں سمجھی ہوں، جو آپ نے کہا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ یہ وہ، تو میں نے کہا کہ ہم مہذب نہیں ہیں نا، یہ مہذب ملک ہے، یہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے، اور یہاں پر جو ہمارے بڑے جی سیاستدان ایک بول کے مٹی پاؤ، ہمارا رویہ ہی ہوتا ہے، اور خود ہی بول کے چپ کر جائے گا، یہ ایک نارملی ہماری معاشرے کا رویہ ہے۔ تو یہ ایسے ہوگا، آپ کے سامنے ایک بن گئی، وہ ایک پارٹی ہو رہی ہے ہماری سیٹیں لے لی، وہ کر لی، ادھر ہم پیٹنے ڈال رہے ہیں کہ کوئی تو آ کے دیکھیں یہ جو لوگوں کا مجمع تھا ووٹ ڈالے تو ہوں گے پورے، اگر ٹوٹل ووٹ کاؤنٹ کریں تو 25 لاکھ ووٹ ڈلے ہیں سارے ڈسٹرکٹ میں ملا کے، نہیں پورے اس میں جتنے بھی بندے کھڑے ہیں جی، تو 25 لاکھ ووٹوں کے 25 لاکھ لوگوں کے تو ہم وہ ہیں نا۔ باہر یہ سسٹم ہے، ووٹ کے حساب سے آپ کو سیٹس دے دیتے ہیں، ہر کسی کو ایسے وہ نہیں وہ کرتے، تو پھر یہ کیا وہ ہوگا، ہم اپنی وہ کر رہے ہیں، بیٹھنے والے کو کان کی جوں کر رہے ہیں۔ مگر آپ کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے 1,08,000 ووٹ لیے ہیں۔ ٹرن آؤٹ دیکھتی ہوں تو وہ دیکھتی ہوں 45 فارم سارے 51 مسنگ مل جائے تو مل جائے، 3 بجے تک تو میں نے دیکھا تھا لوگ نکلے نہیں تھے، ٹرن آؤٹ تھا نہیں۔ ہر 18 میں مائی خان صاحب نے اٹھائے تھے 45,000 ووٹ اور آپ نے 1,08,000 اٹھائے، تو آپ کی ریپوٹیشن تو اچھی رہی یا نہیں رہی میڈم؟ نہیں بالکل اچھی رہی، جنہوں نے بیٹھ کے حساب کتاب کیا انہوں نے کہا مارجن تو ہم 50,000 کا رکھیں گے، لاسٹ ٹائم بھی 50,000 کا رکھا تھا، ابھی بھی 50,000 کا رکھیں گے، اس کو کر دو اتنا تاکہ دل کو تسلی رہے، فخر سے بتائیں 1,08,000 تو لیے۔ تو آپ سمجھتی کہ اتنے ووٹ سائرہ میڈم کو نہیں پڑے؟
देखिए मैं ये नहीं कह रही, मतलब मैं पढ़े होंगे, मतलब टर्न आउट जो मैंने जो 20-25 में जाकर देखा था वहां पर दोपहर 2:30-3 बजे ये वोट आपको जितने पढ़े ज्यादा पढ़े। ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि उन्होंने गुजारा, वो तो मुझे नहीं बताएंगे कि तुमने इतने पढ़े हैं। डब्बे में कभी कितना टर्न आउट है, आपके पास कितनी है? जिस कमरे में जाती थी जी हमारे पास जो है ये 300 वोट है। अच्छा कितने पढ़े जी? 35। और शाम को ज्यादा हो गए, 2 बजे तक तो ये 35-40 का मजाक चल रहा था। फिर अचानक लोग 3 बजे उठे और 2 घंटे के अंदर इन्होंने 2.5 लाख वोट कास्ट हो गए। आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, मुतमईन नहीं है। देखिए साइकी के हिसाब से उन्होंने कहा कि अच्छा चल भी इनको अगर किसी को हराओ भी तो इतने नंबरों से हरा दो ताकि वो दिल में खुशी रहे, तमगा से जाके वोट कर रहे हो। 1,08,000 वोट। आपके जो फॉलोअर थे वो बड़े खुश हुए, बोला मैडम को 1,08,000 वोट मिले, ये कम तो नहीं है। थोड़े से सिर्फ देहातों या टंडवादम में कोई अच्छा सपोर्टर होता तो मैडम जीत जाती। अच्छा सपोर्टर, हाँ बहुत अच्छा सपोर्टर होता था तो फिर जीत मगर जाती। कोई इमामुद्दीन शौकीन जैसा कोई सियासी हरीफ टंडवादम में आपका हलीफ होता जैसे माजी में था तो हो सकता है आप जीत जाते। देखिए मैं तो जब भी इलेक्शन में लड़ना चाहूंगी मैं तो अवाम के उस पे लड़ना चाहूंगी। मैडम वोट अवाम मुझे कितना देखें, देखो जो भी मैडम जितने भी वोट तो वोट मुझे शख्सियतों मिले, को ही मिलते हैं ना, शख्सियत उसको मिलते हैं तो नहीं ना, ये नहीं होना चाहिए ना। यही तो अभी जितने अगले साल यहाँ पर बैठी हुई हूँ लोगों को जो समझाने की कोशिश करूंगी, लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। जब ये शख्सियतें बैठकर अपना फायदा सोचती हैं कि किस पार्टी में जाना है, किस पार्टी में नहीं जाना, कौन सी वजारत लें, किसके करीब होना है, किसके करीब नहीं होना, तो थोड़ा आप लोग भी अपना फायदा सोच लो, थोड़ा आप भी देख लो, बोल लो। मैंने कभी नहीं कहा किसी को इस पूरे 1 माह के मुझे वोट दो। अरे सोचो, बोलो। तुम्हारा बच्चा स्कूल से बाहर क्यों, दवाई क्यों नहीं मिलती अस्पताल में, क्यों भागना पड़ता है, क्यों पेट्रोल लेते हो 300 का, आप बाइक वाले भी ले रहे हो, 300 का V8 वाला भी ले रहे हैं, क्यों? मैं अभी कल आपको मैं बताऊंगा, मैं बहुत अरसे से गोश्त के पैसे जब ये 1400-1500 था तब तक मुझे याद था मैंने लिया था। उसके बाद मतलब मैं घर पे नहीं होती थी, इस्लामाबाद होती थी, ये पीछे से गोश्त वगैरह जिस तरह आता था कभी वो भी कोई पैसों का पता था। मैंने अभी परसों 2100 रुपए किलो गोश्त, 2100 रुपए। आम लोग तो आम लोग तो खरीद नहीं सकता, नहीं खाएगा। मुर्गी आप देख ले, मुर्गी अब वो मुर्गी मेरे जो हमारी लाखों की आमदन है मैं भी उतने पैसों की ले रही हूँ और जो मेरा ड्राइवर है उसकी 30,000 रुपये तनख्वाह है वो भी उतने पैसों की ले रहा है, वो भी 250 रुपये किलो दूध ले रहा है, मैं भी 250 किलो दूध ले रहा है। ये तो समझे ना लोग। जब नहीं समझ आती, शख्सियत को देख के वोट देना है कि मैं वोट ऊपर का दे देंगे आपको, नीचे का वोट हमारा कहीं और है। क्यों? ओ एक दफा फोन उठाया था, ये ऊपर नीचे जो छोटा और बड़े वोट की बात चल रही थी का जी। अच्छा कि ये उधर है कुछ ऐसे, माना कुछ लोग अलाउद्दीन से नाखुश थे सियासी। हाँ जी, उन्होंने कहा अच्छा ऊपर का नीचे का उनको दे देंगे, ये कर देंगे। क्या वो उधर उठाया? ये शहदादपुर की बात है, शहदादपुर आसे पासे इधर उधर टंडवादम में बात हुई, टंडवादम और थोड़ा इधर जिधर भी काफी सारे लोग थे। अब ज़ाहिर है कुछ खुल के सामने नहीं वो आए, सियासी लोग ही होते ना सियासी करने के। लेकिन आप लोगों की तरजीहात देखें कि आपको नौकरी मिल जाएगी, मतलब मुझे अगर कोई किसी चीज के ऊपर करके बोले मैं तुम्हारे बेटे को जॉब देता हूँ, ये काम करो, मैं नहीं करूंगी, बाखुदा मैं नहीं करूंगी। कि एक अपनी उस रात के लिए मुझे पता है कि वो नहीं, सबको सोचना चाहिए, बस सोचना चाहिए। मैं कहती हूँ माँ बाप कोई अच्छी औलाद हो जो 24 घंटे माँ बाप को याद रखे तो रखे, वरना नमाज में याद आपकी माहौल पे बड़ी सियासी माहौल पे बड़ी नजर है जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल हमेशा जो इक़्तिदार के करीब लोग हैं उनके करीब थी, तो मुश्किल टाइम उनके ऊपर नहीं था। अब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल इक़्तिदार से दूर क्यों है, इसकी वजह क्या है? इक़्तिदार से दूर क्यों है? हाँ देखिए इसमें कोई मुस्लिम लीग फंक्शनल का कोई वो नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये जीडीए के बनने के बाद मुस्लिम लीग फंक्शनल की अपनी हैसियत खत्म हो गई है। नहीं, अपनी हैसियत खत्म तो नहीं हुई, लेकिन पता नहीं, मैं ऐसे मुझे कुछ थोड़ा सा ऐसे मुझे पहले भी किसी ने बोला है, फिर कुछ लोगों को इस पे इतराज भी है। हाँ है, थोड़ा सा कुछ ऐसा हम भी कुछ सोचते महसूस कर रहे हैं आप? सही।
لیکن یہ وہ ہوتے ہیں دیکھیں اب سسٹم بہت اس طرح وہ ہو گیا. میں نام نہیں لینا چاہوں گی یہ دوسری پارٹی کے کہ کس قسم کے لوگ یہاں پر آ گئے ہیں, اور اب جو اقتدار کا ایک نا خون کی طرح ہوتا ہے, سندھ پہ یہاں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں, خدا جانے کیا کرنا چاہتے ہیں. دوسری سب سے بڑی بات 2018 کے بعد سے یہ جو ہوا ہے نا, جو یہ سارا ہوا ہے اور یہ سارا ہوا ہے, یہ ابھی یہ آپ اس کو اس لوکلی سیاست نہ دیکھیں کہ سندھ میں اچھا فنکشن ہو گئی, جی ڈی ہو گئی, پیپلز پارٹی ہوگی, نون لیگ ہوگی, نہ, یہ ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں. بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں. اگر یہ معرض وجود میں آیا ہے تو سوچے نا کیا ہوگا, کسی نہ کسی اس کے لیے تو آیا ہے. ابھی تو بہت سارے کام کرنے ہیں. آج میں نے آتے ہوئے دریائے سندھ دیکھ کر آئی تھی, بہت منا سا پانی تھا, اتنا سا. وہ تو کافی سالوں سے یہی حالت ہے. نہیں, اب وہ بھی نہیں ہوگا, ابھی اور چھوٹا ہوگا. یس, اچھا, کیونکہ ہم نے اس کا رخ چولستان کی طرف موڑنا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی. چولستان میں کیا ہے؟ چولستان میں کیا ہے؟ چولستان میں ریتی نہیں, چولستان کی طرف ابھی زمینیں جو ابھی وہ کوئی کینال کی منظوری ہوئی ہے, پانی ادھر دے رہے ہیں, یہ سنا ہے. کچھ زمینیں آباد ہو رہی ہیں, وہی بات کر رہی ہیں نا آپ؟ جی. تو وہ بڑے لوگوں کی زمینیں ہیں, تو وہ یہاں سے پانی جائے گا, وہ ہم تو نہیں سائن کرتے. ہاں صحیح بات ہے, وہ ہم تو نہیں کرتے. تو پانی کم ہو جائے گا یہاں دریائے سے. تو بس جب جس وقت نوازا جاتا ہے تو آپ سے کچھ مانگا بھی تو چاہتا ہے. پھر بلوچستان بھی دے دیا ہم نے. بلوچستان میں بڑی معدنیات ہے, تانبا, سونا, ہیرے, موتی, سب بھرے ہوئے. وہ تو سونا بھی ہے نا. آخری سوال ہے میرا. میڈم صاحبہ, عمران خان نے کہا ہے کہ IMF تب لون دے وہ جو جہاں ہمیں یہ شک ہے کہ ہماری انتخابات چرائے گئے ہیں اور ہم سے دھاندلی ہوئی ہے, وہاں تک آڈٹ نہیں ہوگا یا وہ یہ جو مبصر ہیں, سنیں میری سوال, تب تک IMF کا لون نہیں دیا جائے. یہ اس نے صحیح کیا ہے. دیکھیں کسی بھی مہذب معاشرے میں یہی ہوتا ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے مثال دی کہ آپ کے کاروبار میں کوئی دھوکہ دے کے چلا جائے, آپ فوراً اشتہار دے دیں گے. نہیں, پر یہ مشروط بات ہے, یہ اچھی ہے. مشروط بات کی بات نہیں ہے. جب آ کے اس سے پہلے کون تھا, ڈیوڈ بلوم تھا, ڈونلڈ بلوم, یہ ایسا نام تھا, سفارتکار. یہ جو آ کے سب سے مل رہے تھے, کیوں مل رہے تھے؟ کیا حال احوال پوچھنا تھا؟ چچا ماما کے بچے تھے, کیوں مل رہے تھے؟ کس سے؟ سب سے مل رہے تھے نا, ہر پارٹی سے مل رہے تھے. منوالا سے بھی, پی پی سے بھی, سب سے بھی. تو سب سے جنرل الیکشن کے ماحول پہ بات, الیکشن کے ماحول پہ بیٹھ کے, اور جس وقت اب وہاں پر ہوتا ہے تشویش بھی ہوتی ہے, ہر دفعہ کے معاملے یہاں پر نظر بھی ہوتی ہے, تو پھر تحقیقات کروائیں جن کو عوام مسترد کر چکی ہے, تو ان کو پھر کیسے حکومت دے کے. ہمیں تو یقین نہیں ہے, ہمیں تو بھروسہ نہیں ہے. مجھے تو نہیں پتا کہ سندھ کو بھی اگر اربوں روپے دیے تو وہ آیا سندھ کی عوام پہ لگیں گے یا زال انجامی اور یہ مغیری ٹائپ لوگ لگائیں گے. مجھے تو نہیں یقین. نہیں, عمران کے اس عمل کو آپ بہتر سمجھتی ہیں, اس کی سپورٹ کرتی ہیں؟ میں ہاں جی سپورٹ کرتی ہیں آپ. جی, اور قرضہ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اپنی عیاشیاں ختم کر دیں تو قرضہ لینے کی ضرورت نہ ہوگی. سرکولر ڈیپٹ آپ نے یا میں نے نہیں بڑھایا. IPPs جن دو پارٹیز نے, نون اور PP نے لگوائی, ان کی جائیدادیں بیچ کے IPPs کے یہ جو سرکولر ڈیپٹ ہے وہ آپ پورا کر دیں. 24 ارب ڈالر دینے ہیں مارچ میں گورنمنٹ کو واپس پاکستان کو. IMF کی کوئی سنیں بڑی قسط دینی ہے, نہیں تو یہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا, آپ کو معلوم ہوگا. بس کچھ نہیں میں کہہ سکتی. پھر کہوں گی تو پھر وہ حدود و قیود سے میں نکل جاؤں گی, کیوں وہاں ویسے وہ سارا وہ ہوتا ہے, یہ سب ڈھکوسلے, جھوٹ, پیٹ ان کا بھرتا نہیں ہے. بجٹ آنے والا ہے, بجٹ کے لیے تو بہت ضروری ہے. میڈم, آپ کی سیاست اور فکشنل کی سیاست اور آپ کے خیالاتوں میں کچھ فرق نہیں ہے, ڈسٹنس نہیں ہے؟ تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ڈسٹنس ہے؟ مجھے لگ رہا ہے ڈسٹنس ہے. نہیں, بالکل نہیں. نہیں مطلب میری جو اپنی قیادت سے بات ہوتی ہے, سائنس عبدالدین شاہ سے بات ہوتی ہے, کبھی پھر صاحب کی سے بھی, مطلب ایسے تو زیادہ مطلب نہیں جس طرح بات سننے کو ملتی ہے, تو وچار ایک ہی ہیں. وہ اور بات ہے کہ ایک ٹیم ایسی ملے یا کچھ ایسا ہو تو اس کو ہم پائے تکمیل تک اپنے خیالات کو پہنچائیں. لیکن یہ کہ جس وقت سیاست آپ نے کرنی ہے, سیاست مطلب عوام کی خدمت کرنی ہے, تو جب ہمیں
زور بھی ہماری مذہب کو ہم سیاست سے الگ نہیں کر سکتے. جب ہمارے مذہب میں ہی اللہ پاک نے اپنے حقوق معاف کیے ہیں, معاف سے مراد کے وہ معاف کر سکتے ہیں لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے, بندوں کے حقوق. تو جس وقت ہم علم اٹھا کر آتے ہیں کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں, تو آپ سب سوچ نہیں سکتے کہ یہ کتنا بوجھ ہوتا ہے کندھوں کے اوپر. تو میں ہمیشہ حضرت عمر نے فرمایا تھا, سچ بات کرتی رہوں گی. وہ مطلب میں بس حق سچ بات کرتی رہوں گی. میں ظاہر ہے میں الحمدللہ اپنی پارٹی کے ساتھ ہی ہوں. کبھی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کوئی بات ہوئی صحیح سے سوری کر سکتی ہوں, جو پارٹی کا سارا وہ ہوگا. لیکن میں الحمدللہ میرا بلٹ ان پرابلم ہی یہی ہے, جو میرے دل میں ہوگا وہ میری زبان پر ہوگا. اور اگر میں بول نہ سکوں تو آپ کو میرے چہرے سے تو ضرور ہی پتہ چل جائے گا کہ میں سچ بول رہی ہوں یا جھوٹ بول رہی ہوں. میرا ستار صاحب کے لیے کہ میں جب یہاں سے گئی ہوں تو مجھے یہاں پر کچھ بھی کوئی کسی چیز کو تو زیادہ بہت سی چیزوں کو مس کر رہی تھی, لوگوں کو مس کر رہی تھی, لیکن سب سے پہلے زیادہ جو میں مس کر رہی تھی میں ان کی اناؤنسمنٹ کو مس کر رہی تھی, ان کے تعارف کو مس کر رہی تھی, جو کمپیئرنگ کر رہے تھے. اور جس طریقے سے مطلب میڈم یہ بڑا اچھا آپ کی طرح بڑا یہ ڈیبیٹ بھی اچھی کر لیتا ہے. نہیں ماشاءاللہ, میں نے ابھی ان کے خون کو گرما دینے والے الفاظ پورے اس پنڈال میں ایسے خاموش ہو جاتے ہیں لوگ. ہاں بالکل. لیکن یہ کہ زبردست, میں بہت زیادہ مطلب ہم لوگ وہاں پر یاد بھی کر رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے. میرے پاس ویڈیو بھائی ہیں چھوٹے ہیں تو ان کے لیے تو انکار نہیں. آگے سیاست کے بارے میں, ملک کے بارے میں وہ جو درد یہ رکھتی ہے وہ درد ہم سب لوگ رکھتے ہیں پاکستان کا. تو بس مجھے آپ سے صرف آپ کی ایک ہیلپ چاہیے ہوگی. یہ آپ کا یہ اس چینل کے تھرو آپ عوام سے رابطے میں ہیں, تو جو ایک تکلیف میں ہے نا کہ یہ جو یہاں پر رات کے وقت جو میتھین گیس ہوتی ہے اور زیادہ ڈگنگ کی وجہ سے جو پانی زہریلا ہو گیا, بس شہداد پور کے لوگوں کو نا پانی آپ دلا دیں. وہ پانی آپ شاید تہیم صاحب دلائیں, علاؤدین صاحب دلائیں, سندھ گورنمنٹ اس پہ انیشیٹو لے, آپ کسی نہ کسی کو انیشیٹو لینے پہ مجبور کر دیں. صحیح بات ہے کہ یہاں پر صاف پانی لوگوں کے پاس گھر میں مل جائے اور ہاسپٹلس کو دیکھ لیں اور بچوں کے اسکول ہیں. اس کے علاوہ تو یہ بیچاری عوام نے کی کچھ اور ہے ہی نہیں. پانی, ہاسپٹل, اسکول, بچوں کے ان 3 چیزوں کو دیکھ لیں تو مجھے بتائیں تو پھر کس چیز کی. اور چوتھا امن چاہیے لوگوں کو. امن اب آپ دیکھیں نا, آپ یہاں پر موبائل مارکیٹ میں وہ روز آئے دن, مطلب پہلے ان شہروں میں سننا کرتے تھے پتہ نہیں کیا. شہداد پور کے لوگوں نے آپ کو اتنا پیار دیا ہے, محبتیں دی ہیں, اعتماد کیا ہے آپ پر. آپ کتنا ٹائم دیں گے اس کے شہر؟ میں الحمدللہ میں ان کے ساتھ ہی ہوں. مجھے پہلے بھی لوگوں نے بس بار بار وہ کہے جا رہے تھے, تو میں نے تو پہلے بھی سب لوگ یہی کہے جا رہے تھے میڈم آپ وہ لے کے پھر کراچی بیٹھ تو نہیں جائیں گے. میں کراچی کیوں بیٹھوں گی, میں بھی یہاں پر آئی ہوں. اور اس سے کیا کہتے ہیں, میں نے تو سب کو بولا میرے گھر کے دروازے کھلے ہوئے, بلکہ میں واپس میں جاؤں گی اس سے پہلے میں آؤں. ایک گھر آپ کا شہر میں بنے نا, وہاں کوئی آفس بنے, یہاں تو 10 کلومیٹر لوگ کر کے آئیں گے, پھر کوئی ملے نہ ملے. اچھا یہاں پر کسی ٹائم پر آئیں, یہاں پر اچھا سا وہ کیا کہتے ہیں اس شہر کی وہ کہتے ہیں نا شور شرابے اور وہ سب ان چیزوں سے سکون جگہ میں بیٹھ کے تاکہ سکون سے لوگوں کے مسئلے سنے جائیں. اب میری پوری مطلب وہ ہے کہ میں جاؤں گی ذرا, مطلب بہت زیادہ آپ یقین نہیں کریں کہ میں 5 گھنٹے بعد بھی مطلب مشکل سے آدھا بازار چھوڑ کر میں نکلی ہوں. ایسا لوگوں نے 5 گھنٹے ہی آپ کو لگے تھے. اور ٹنڈو آدم والے بھی, ٹنڈو آدم میں بھی میں جہاں پر گئی ہوں, جو میں نے مارکیٹ کا وہ کیا تھا, شاہی بازار تھا آئی تھنک, وہ وہاں پر بھی یہی حال تھا. اس میں سوشل میڈیا کا کردار تو نہیں ہے آپ کی شخصیت ابھارنے میں؟ دیکھیں سوشل میڈیا نے ظاہر کسی نے کسی کو مجبور تو نہیں کیا. میں نے تو کچھ وہاں پر جو باتیں دیکھی اور میں نے سنا, اور جس وقت بجٹ سارا ہوا اور پھر وہ وہاں پر دیکھا کہ کس طریقے سے مطلب جو مہنگائی تھی, اس میں میرا دل دکھتا ہے کہ ظاہر میں میرے آس پاس لوگ ہیں, کافی لوگوں کی خبر رکھتی ہوں میں, تو اس 25-30 ہزار پر میں آپ منیمم میجز پاکستان میں نہیں ہے, بلکہ اس سے بھی 25-30 ہزار میں کچھ نہیں ہوتا. صحیح بات, اس سے نہیں ہوتا تو کوئی کیا کھائے گا, کوئی کیا مطلب کرے گا, کوئی حکومت ہے. افسوس مجھے بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ کے اوپر ہوتا ہے کہ انہوں نے خواتین کو, وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی ایک بڑا مزے کا کلپ چل رہا ہے گاموں کا, کہ پہلے خواتین ملتی تھی تو ایک دوسرے سے حال چال پوچھتی تھی, بال بچوں کا پوچھتی تھی, تو ابھی جب ملتی تو بولتے ہیں تو کہ بے نظیر جب پیسہ ملن تھا یہ پوچھتے ہیں. یہ ہنر مند لوگوں کا
پاکستان ہنرمند لوگوں سے بھرا ہوا دیش ہے. بالکل. یہ یہاں پر آپ مجھے بتائیں یہاں پر رلی کلے یہ وہ کیا ہم کسی ڈیزائنر کے ساتھ ان کو انٹریکٹ نہیں کروا سکتے؟ میں نے اپنی اسپیچ کہہ رہی ہوں، جب میں کیمپین میں گئی ہوں چادر میں نے دکھائی ہے، میں نے کہا یہ چادر سے کیا کہتے ہیں 7,000 to 8,000 کی میں نے چادر لی ہے، وہ نیٹ کے اوپر 25,000 کی. کم از کم لوگوں کو اتنا شعور تو دے دیں کہ بیٹا یہ کوئی مڈل مین بیچ میں نہیں ہے، یہ تم اپنی چیزیں خود جا کے مطلب لوگوں کو ایسے باروزگار بنانا ہے. آپ اس میں کر سکتے ہیں. اور آپ نے کہا نا مسائل کا حل، ان مسائل کا حل آبادی کے کنٹرول میں ہے. جب تک یہ آبادی کنٹرول نہیں ہوگی، آپ بنگلہ دیش میں بھی اس میں ہمارے مسجدوں اور مولویوں نے کووڈ کے بعد تو کنٹرول ہو گیا ہے. کووڈ کے بعد کیا کنٹرول ہو گیا؟ بزرگ بیچارے انتقال ہو رہے ہیں. تو وہ بچے بزرگ پیدا کر رہے تھے؟ نہیں نوجوان بھی انتقال ہو رہے ہیں. نہیں اب ایسے بھی نہیں ہے وہ کر کے پہلے لوگوں کو یہ بتایا جائے. میں تو کہتی ہوں کہ میں اس کے بعد کافی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بچے نہیں ہو رہے ہیں. لوگوں کو یہ وہ کرنا چاہیے کہ دو بچے جس کے گھر میں ہوں گے اس کے لیے وظیفہ ہوگا بچے پالنے کے لیے. یہاں پر 7 8 بچے ہیں. یہ اب پرانی بات ہو گئی میڈم، اب نہیں ہوئے، ایسا نہیں ہو رہا ہے. کیا اب لوگوں میں شعور آ گیا ہے. لے بھائی صبح آئیے گا میں دکھاتی ہوں. وہ آئی تھی میرے پاس 6 بچے ہیں ان کے. وہ کہ باجی میرا شوہر موالی ہے، میں کیا کروں؟ میں کہ کب سے موالی ہے؟ کہتی 8 سال ہو گئے. میں کہ آخری بچہ کتنا؟ تو میں کہ تمہیں پتا تھا کہ موالی تھا تو انسان سوچے تو صحیح، تربیت تو اچھے طریقے سے کر لیں. یہ نہیں کہ آپ رزق کی وجہ سے بچے کو ماریں، یہ تو اسلام میں بھی منع ہے. آپ تربیت تو اچھے طریقے سے کر لیں، آپ کچھ اور کام کر لیں. آپ نوجوانوں کو کوئی روزگار کوئی طریقہ بتا دیں، کچھ کر دیں. کوئی یہاں کے لوگوں کو آپ کریں. میں نے تو کہا تھا کہ اگر میں جاتی تو میں یہاں پر آ کے تو باقاعدہ ابھی بھی کروں گی کہ میں باقاعدہ لوگوں کو وہ میں کہتی ہوں کہ سیشن کروں اور ان کو بتاؤں کہ کمانے کے لیے اب گھر سے باہر، اس ملک سے باہر جانا پڑے گا. لوگ جا بھی رہے ہیں. آپ کے سندھی نہیں جا رہے نا؟ ہاں پنجاب کے لوگ زیادہ جا رہے ہیں. پنجاب کے لوگ جا رہے ہیں. میں کراچی میں رہتی ہوں. کراچی میں نے پچھلے 24 سال میں پلمبر، الیکٹریشین، باقی جتنے بھی ہیں سب وہ میں نے پنجابی جنوبی پنجاب کے دیکھے. سندھی میں نے نہیں دیکھے. ہمارے پاس سندھی ڈرائیور اور باورچی ہیں. زیادہ تر باورچی سندھ میں کراچی میں تھر کے ہیں. وہ جیسے بارش ہوتی ہے وہ مور کی طرح بھاگ جاتے ہیں. نہیں، سندھی بندوں کی ایک مجبوری یہ ہے کہ اگر میں شہزاد پور سے شاہپور جا کر گیا تو میں پردیسی ہو جاتا. ہاں وہ کہتے ہیں ہم پردیس میں اپنے ملک جائیں. پھر وہ دادی کی بہن کے انتقال پر بھی جانا ہے، چاچے کے، مامے کے، دیور کے انتقال پر وہاں بھی 10 دن بیٹھنا بھی ہے. ہاں جی وہاں پر ادھر تک تو بیٹھنا ہے. اس کی منگنی میں بھی جانا ہے، اس میں بھی جانا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 40 ماہ تک رہیں گے. ہاں میں تو اپنے پوچھتی ہوں اس سے. میں نے کہا دیکھو تو مطلب کیسے پورا کرو گے ہر جو تم مہینے میں وہ کرتے ہو؟ ظاہر ہے اب ہم اتنا کوئی عیاشی نہیں کر سکتا. تو یہ آپ اللہ سندھیوں کو عقل دے، صوبے سندھ کے لوگوں کو، کہ بھئی اس سے آگے بھی بڑھ کے سوچیں کہ ہو چا چوندو بہاڑ میں بھی جو ہو چا چوندو. دیکھو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکی شادی کرتی ہے کسی اور قبیلے میں تو اس کو قتل کیا جاتا ہے. حالانکہ شادی کا رائٹ ہر دین اسلام بھی دیتا ہے اور ہمارے ہیومن رائٹس بھی دیتے ہیں. اور اس کے بعد کتنے قبیلائی جھگڑے ہوتے ہیں. اگر وہ لڑکی شادی نہیں کرتی، اپنے گھر میں اپنی زندگی ایسے تنہا بیٹھ کر سائیکو کی مریض ہو جاتی ہے تو ہم خاموش رہتے ہیں کہ بھائی اس کو تو جن پڑ گیا ہے. جی وہاں برداشت کر لیتے ہیں. یہاں پر پھر کہتے ہیں جنات، جن بدنام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر جن نہ بھی پڑے تو پھر وہ ایسی ایک آفت بنتی ہے کہ وہ سب کی زندگیاں تباہ کرتی ہے سازشوں سے. جی جی جی. تو ان کو سمجھنا چاہیے. تو معاشرے میں غربت اور ایک غربت کا عنصر یہ بھی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو پرچار کریں کہ بیواؤں سے شادی کرنے کا، بیواؤں کی وسلم نے یہی کیا تھا، مطلقہ بیواہ کو یہ دو، ان کو خبر کرو. یہاں پر آپ جوان خاتون کو گھر پہ بٹھانے کے بھیک مانگنے پہ تو مجبور کرتے ہیں، لیکن کسی بندے کے اس پہ نہیں کرتے کہ چلو بھائی تم اسے 2 وقت کی روٹی دے کے. تو سندھ کافی سماجی مسئلوں میں پریشان ہیں، ان کے لوگ پریشان. ہم ریتوں وہاں پر تو ووٹ نہیں دیا، کہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہی، ووٹ کس بات پر ہو رہے تھے کہ تم ہمارے فاتح خانے نہیں آئے، تم ہماری شادی پر نہیں آئے، تم نے دروازہ نہیں کھولا، تم نے ایسے نہیں کیا، تم نے ویسے نہیں کیا. جنرلی حقوق پہ بات نہیں ہوتی. نہیں تم نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، بتا تو رہی ہوں اس نے یہ کیا. سچ پوچھو ہم نے آپ کی باتیں سنی، پہلے تو الیکشن میں آپ کی کمپین سنی، ابھی آپ کے سامنے
बिलमुशाफा आपकी बातें सुनी। अल्लाह करे आपके जो ख्यालात हैं खुदा इनको इस ख्वाब को साबिया का रूप दे दे, हमारी यही दुआ है। आमीन। मेरे परवरदिगार है, किसी के कान पे जूं तक रेंगे। अवाम बड़ी बेचारी कुछ नहीं मांगती, सिर्फ अवाम की 4 चीज़ें हैं पूरे पाकिस्तान में, आप उनको उनके हक दे दें। अगर हम उनसे टैक्सीज लेते हैं तो हमारे इदारे भी ऐसे होने चाहिए कि वो तालीम हासिल करते हुए फ़ख्र कर सकें इंशाअल्लाह। और सारी चीज़ें ही होनी चाहिए। बाकी और तो किसने क्या मांगना, मुझे बताएं क्या मांगती हैं? कुछ भी नहीं मांगते। उनके अमन अमान की सूरत कि अगर कोई कराची में, अभी आपने देखा होगा कल 4 बहनों का भाई कत्ल और वो कत्ल बाइक पे लग गया है, वो जवान, उसका बाप फालिज़दा, हाँ बिल्कुल बूढ़ा था, रो रहा था बेचारा। लेकिन ये कि और उसका बेटा था, वो सिर्फ अभी सुनने में आया कोई 1 महीने पहले उसकी बच्ची पैदा हुई, 1 साल पहले उसकी शादी हुई और बच्ची है। मुझे बताएं अभी हुई है बच्ची। उससे पहले एक स्टूडेंट को मार दिया। कोई कराची में निकलता तो उसको ये नहीं पता था कि कौन किस तरह आएगा, किस तरह नहीं आएगा। सही बात है कि कैसे वो होगा। माओं का दिल डरता है, बीवियों का दिल डरता है। अजीब सी हालत हो गई है कि कोई किसी को वो नहीं। तभी तो देखिए आप इस्लाम को बाकी चीज़ों से हम हमारी हर चीज़ में बहुत दूर है। जब फरमान भी है कि शहरों को ना फैलाओ, कराची समझ ही नहीं आती, इधर से उधर लेके कहाँ से कहाँ आप चले। आप 4 ताल के घूम लें, उधर आप क्लिफ्टन से गुलिस्तान जोहर पहुँचेंगे। सही बात है। यहाँ पर आप 4 ताल के घूम लें। जब शहरों को फैलाएंगे कुछ नहीं पता चलेगा। एक अफरा तफरी है, न मरने वाले को पता चल रहा है, नहीं मर रहा हूँ, न मारने वाले को पता चल रहा है। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छी बातें हुई। और मैं कहता हूँ कि हमारा एक यादगार इंटरव्यू पाकिस्तान के एक मशहूर खातून मैडम सायरा वसान से हुआ। नाजरीन, मैडम सायरा वसान साहिबा से बड़ी अच्छी बातें हुई और लंबा इंटरव्यू इसलिए हो गया कि हमने घंटे का इंटरव्यू उसका सोच के आए थे, मगर मैडम की जो अच्छे ख्यालात थे हमने भी कहा वो लोगों तक पहुँचे और बहुत अच्छी बातें हुई। मैडम साहब की मेहरबानी। पाकिस्तान की सियासत, सिंध की सियासत, डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की सियासत और करप्शन, सब पर बातें हुई। अब मैं अपनी जो टीम के नाम लूँगा, गुलाम मुस्तफ़ा खासकेरी साहब, हमारे राणा सत्तार साहब का शुक्रिया जिसने हमारा जो इंटरव्यू का जो इंतज़ाम किया, मैडम साहब से टाइम लिया, और हमारे चीफ कैमरामैन भी हैं, एडिटर भी हैं, अहमद रज़ा कुरैशी साहब। इजाज़त दीजिए मैडम समेत रशीद मक्सी और मेरी पूरी टीम को। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैडम सायरा वसान से आगे भी बातें होंगी।